الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ رمضان المبارک کی 15 اور خاص وظیفہ۔ آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا رمضان باقی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکتوں سے ہر مومن، ہر مسلمان مستفیض ہو رہا ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کے کیا ہی کہنے کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی جس کی ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہے، لہٰذا ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں سے لطف اندوز ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف نظر رحمت عطا فرماتا ہے جو ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس بندے کی تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور ماہ رمضان میں جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، اور جو کوئی ماہ رمضان المبارک میں فوت ہو جاتا ہے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجوں کو بڑھا دیتا ہے۔ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے آراستہ ہو جا، تیار ہو جا، بے شک وہ جلد ہی رحمت کی طرف آنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور روزانہ 10 لاکھ کو دوزخ سے رہائی نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک میں اپنے خرچ میں کشادگی کیجیے، کیونکہ جو خرچ میں کشادگی کرتا ہے اسے رزق بھی بہت زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں نماز کی کثرت کیجیے، اور ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کہنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے بھی افضل ہے۔ اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیتا ہے۔ لہٰذا روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، اس ماہ مبارکہ میں کثرت کے ساتھ عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے مانگ لیجئے، اپنا من پسند مانگ لیجئے، کیونکہ دعائیں اس مہینے میں کبھی بھی لوٹائی نہیں جاتی، رد نہیں کی جاتی۔ جو بندہ بھی تہے دل سے مانگتا ہے، یقین کے ساتھ مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرما دیتا ہے۔
اب ماہ رمضان المبارک کا 15واں اور 16واں روزہ آ چکا ہے، تو آپ کے ساتھ ایک بہت ہی آسان سا عمل آپ کے لیے لائی ہوں۔ انشاءاللہ العزیز جو یہ عمل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی تقدیر بدل دے گا، اس کی تقدیر میں رزق ہی رزق لکھ دے گا۔ اب وہ رزق کس طرح سے آئے گا، کس وسیلے سے آئے گا، یہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی پیسہ آئے گا، کوئی سونا آئے گا، کوئی خزانہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کس طریقے سے، کس وسیلے سے بندے کو عطا فرما دے، یہ تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ کبھی فصل میں بہتری آ جاتی ہے، کبھی کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، کہیں پر کوئی بندہ مدد کر دیتا ہے، کہیں پر قرض کی ادائیگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جن پر قرض بہت زیادہ آ گیا ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، تو آپ وہ عمل یہ ضرور کریں، تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ صرف ایک مٹھی چینی لینی ہے، ایک مٹھی چینی جتنی آ جائے نیچے جو گر جائے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب ایک مٹھی جو چینی ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اللہ پاک کا نام یا اللہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو اب آپ نے وہ مٹھی چینی جو ہے ایک پلیٹ میں ڈال لینی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے 1 مرتبہ سورہ علم نشرح جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے، وہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھ کر دم کر لینی ہے۔ اب اس چینی کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے چھت پر جو کیڑے ہیں ان کو کھلا دیجئے، یا آپ نے باہر جہاں پر کیڑوں وغیرہ کا گزر، کیونکہ آج کل موسم ایسا ہے کیڑے بآسانی ان کو کھا سکتے ہیں، آپ ان کو کھلا دیجئے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی کیڑے وغیرہ نہ ہو تو آپ اس کا میٹھا شربت وغیرہ بنا کر چھوٹے بچوں کو کھلا دیجئے، جو بالکل معصوم اور نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کو کھلا دیجئے، پلا دیجئے ان کو پانی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے صرف اس عمل کے کرنے سے اللہ کی ذات آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ ماہ رمضان المبارک میں افطار کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، ضرور افطار کروائیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں صدقات خیرات، آپ صدقات نافلہ دینا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں جو کہ ہم سب پر فرض ہے، اپنے سونے پر، اپنی زمین پر، کسی چیز پر بھی، اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ فطرانہ وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک جو ہے وہ مہم بنائی ہے۔ آپ لوگ اپنی ڈونیشن کو ہمارے اس نمبر پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، واٹس ایپ کیجئے، اور ہم آپ کا جو دی ہوئی رقم ہوگی وہ یتیم مدارس میں بھجوائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم نے بہت سی ایسی مہم بنائی ہیں جہاں پر غریب یتیم بچوں کی شادیاں وغیرہ کروانی جاتی ہیں، تو وہاں پر آپ کا پیسہ جو ہے وہ لگے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مزید دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو ضرور اپنا نام دعا میں شامل کروائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔